ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 142۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے 3 گروہ بنائے۔ پہلے نمبر پہ ایمان والے، دل سے بھی پکے، زبان سے بھی پکے، سچے، کھرے۔ دوسرے نمبر پر کافر لوگ، اگرچہ کفر پر ہیں لیکن دل کے بھی پکے، زبان کے بھی پکے۔ اور تیسری قسم ہے منافقین کی، جو زبان سے کچھ اور، دل سے کچھ اور۔ زبان سے تو ایمان والے، لیکن دل سے کفر والے، کافر۔ مدینہ طیبہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سب سے زیادہ پریشانی ان منافقین کی طرف سے ہوا کرتی تھی، کیونکہ منافقین کے ساتھ معاملات اگرچہ وہ زبان سے کلمہ پڑھ رہے ہیں، دل سے کفر پر ہیں، لیکن ان کے ساتھ معاملات مسلمانوں والے کرنے کا حکم تھا۔ لڑائی نہیں کر سکتے تھے، جنگ نہیں کر سکتے۔ تو اس بات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے منافق لوگ مسلمانوں کو بہت پریشان کیا کرتے تھے۔ قرآن پاک نے آج کے اس سبق میں منافقین کی کارگزاریاں بیان کیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ کیا کرتے تھے۔ فرمایا ان المنافقین، بے شک منافق لوگ، یخادعون اللہ، یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، وہو خادعہم، اور اللہ تعالیٰ ان کو دھوکہ دے گا۔ یہ اللہ کی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو دھوکہ دے گا۔ پہلا مسئلہ تو یہاں پر یہ سمجھیے کہ اللہ کی ذات کو دھوکہ دینا ناممکن ہے، کیونکہ اللہ کی ذات تو علیم بذات الصدور ہے، اس کو کیسے یہ دھوکہ دے سکتے ہیں؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کا عمل نقل فرمایا کہ یہ عمل کیا تھا؟ زبان سے کلمہ پڑھ لیتے، دل سے کافر ہوتے، اور اپنے اس خیال پر یہ کہتے کہ ہم ایمان والے بن گئے۔ تو گویا کہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھنے سے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے یہ اللہ کی ذات کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں، لیکن اللہ کو دھوکہ تو کوئی نہیں دے سکتا۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور اللہ کی ذات ان کو دھوکہ دے گی۔ اس کی ایک تفسیر تو یہ ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت سے فیصلہ ہو جائے گا،
जन्नती जन्नत की तरफ, जहन्नमी जहन्नम की तरफ। पुल सिरात आएगा, वहाँ से सब ने गुज़रना है। ईमान वाले वहाँ से गुज़र रहे होंगे, पुल सिरात से ईमान वाले गुज़र रहे होंगे, तो पुल सिरात पर फरिश्ते खड़े होंगे, अपने अपने आमाल के मुताबिक नूर तकसीम कर रहे होंगे। जब पुल सिरात आएगा ना, वहाँ फरिश्ते खड़े होंगे और जितने किसी बंदे के आमाल होंगे उसके मुताबिक उसको वहाँ पे नूर दिया जाएगा, क्योंकि आगे तो अंधेरा ही अंधेरा। तो जितनी आमाल होंगे उतना नूर और रोशनी मिलेगी, तो जितनी रोशनी होगी उतना आगे चलना जाना आसान होगा। तो किसी के पास तो इतना नूर होगा कि जनाब जिस तरह चाँद चमक रहा है, सूरज चमक रहा है। किसी के पास कम 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 होते होते एक बंदा ऐसा होगा कि उसके पास इतना नूर होगा कि जितनी 10 रुपए वाली टार्च होती है, इतना का नूर होगा। और उससे भी कम दर्जे वाला वो होगा जिसके पास इतना होगा, कभी बुझेगा कभी आएगा, कभी जलेगा कभी बंद होगा, जलेगा बंद होगा, अंधेरा रोशनी अंधेरा रोशनी। अब मुनाफिक लोग मुसलमानों के साथ ही उसी रोशनी से फ़ायदा उठाते हुए चंद कदम चलेंगे। अब चलने के बाद मुसलमान थोड़ा सा आगे निकलेंगे, या उनको कहेंगे हमें भी साथ मिलाओ। वो कहेंगे भाई तुम पीछे वो नूर तकसीम हो रहा है, वहाँ से जाके ले लो तुम भी। तो ये जो पीछे देखेंगे तो मुसलमानों के और इन मुनाफिकीन के दरमियान अल्लाह की ज़ात एक दीवार खड़ी कर देंगे। अब वो अलग हो गया, ये अलग हो गया। तो इसका जिक्र यहाँ अल्लाह ने फरमा दिया, इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह। आज ये मुनाफिक अल्लाह की ज़ात को धोखा देते हैं। वह हुआ खादिउहुम, कल हशर का मैदान होगा, पुल सिरात से गुजर होगी और अल्लाह इनको धोखा देगा। अब वहाँ दीवार के इधर खड़े हो गए, बस आगे जा ही नहीं सके। व इज़ा क़ामू इलस्सलाति, मुसलमानों को धोखा देते हैं। पहली कारगुजारी, अल्लाह की ज़ात को धोखा दे रहे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा दे रहे हैं। दूसरी कारगुजारी, व इज़ा क़ामू इलस्सलाति, जब ये खड़े होते हैं नमाज के लिए, क़ामू कुसाला, तो खड़े होते हैं कुसाला, ये कहते हैं जी हार के खड़े होना, सुस्ती काहिली, बस दिल बर्दाश्त होकर खड़े हैं। वजह क्या है कि जो बंदा ईमान वाला है वो तो नमाज पढ़ता है इसलिए कि मुझे एक एक लफ्ज़ पर अल्लाह की ज़ात इनाम देने वाली है, मुझे क़याम पर भी इनाम मिलने वाला है, रकू पर भी इनाम मिलने वाला है, सजदे पर भी इनाम मिलने वाला है। मैं नमाज की हालत में अल्लाह से हम कलाम हो रहा हूँ, मुलाकात हो रही, मेरी अल्लाह से बातें हो रही, सजदा कर रहा हूँ रहमान के अर्श के ऊपर, वहाँ पे मेरा सजदा है, इतना बुलंदी, अस्सलातु मिअराजुल मोमिन। तो देखो, जब एक मुनाफिक नमाज पढ़ेगा उसको पता है मैं तो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए पढ़ रहा हूँ, मुसलमान तो मैं है नहीं। इसलिए वइज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला, जब ये खड़े होते हैं नमाज के लिए क़ामू कुसाला, तो सुस्ती और कहली के साथ खड़े होते हैं। युराऊन अन्नास, लोगों को दिखाने के लिए खड़े होते हैं। वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला क़लीला, और न ये नहीं जिक्र करते अल्लाह का मगर थोड़ा सा, क्योंकि ये मोमिन तो है नहीं कि अल्लाह को याद करें, ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कुछ ना कुछ जिक्र कर लेते हैं ताकि लोग देखें कि ये भी ईमान वाले हैं। मुज़ब्ज़बीना बैना ज़ालिक, मुज़ब्ज़बीना ये तरद्दुद में हैं, ये लटके हुए हैं, बैना ज़ालिका इसके दरमियान में, ला इलाहा उलाई वला इलाहा उला, ना ये उनकी तरफ ना ये इनकी तरफ। कभी भागते हैं मुसलमानों के पास, कहते हैं जनाब हम मुसलमान तुम्हारे साथ,
کبھی بھاگتے ہیں کافروں کے پاس اور جا کر کہتے ہیں جناب ہم تو تمہارے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں مذبذبین بین ذالک، یہ تو تردد میں ہیں ان دونوں کے درمیان میں، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جس کو اللہ کی ذات گمراہ کر دے فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، ہرگز نہیں پاؤ گے اس کے لیے کوئی راستہ۔ اللہ کی ذات کو گمراہ کرنے کا کیا مطلب؟ یاد رکھیں کہ توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے، غلط کام کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے، نیکی کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے۔ اب یہ جو لوگ ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جس کو اللہ کی ذات گمراہ کر دیں اس کو کون راستے پہ لا سکتا ہے؟ تو دیکھیے ان کے لیے واپس آنے کا کوئی راستہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جب بندہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو اس کام کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، اس کے لیے وہ کام آسان کر دیتے ہیں، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اب بندے نے ارادہ کیا گناہ کا، اللہ نے اس کے لیے وہ آسان کر دیا، بندے نے ارادہ کیا نیکی کا، اللہ نے اس کے لیے وہ آسان کر دیا۔ دنیا میں تو اختیاری ہے، زبردستی تو کوئی نہیں۔ تو جب اللہ کی ذات نے کسی کے لیے گناہ کا راستہ آسان کر دیا، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اب اس کو کون بچا سکتا ہے؟ اس کو سیدھے راستے پہ کون لے کر آئے گا؟ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، نہ بناؤ کافروں کو اولیاء دوست، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کے۔ اللہ بار بار اس بات کا اعلان فرماتے ہیں کافروں کو دوست مت بناؤ، مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کو دوستی نہ لگاؤ کافروں کے ساتھ۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو یہ کہ بنا لیں اللہ کی ذات تمہارے خلاف سلطانا مبینا، واضح دلیل، واضح الزام۔ جب آج تمہاری دوستیاں ان کافروں کے ساتھ ہوں گی، کل اللہ کی عدالت لگے گی، وہاں یہ سند پیش کی جائے گی کہ یہ بندہ کافروں کے ساتھ دوستی رکھتا تھا، ان کے ساتھ بیٹھتا تھا، ان کے ساتھ کھانا کھاتا تھا، ان کے ساتھ شادی بیاہ میں شریک ہوتا تھا، دوستیاں، یاریاں، پیار، محبت لگاتا تھا ان کے ساتھ، تو دلیل بن جائے گی۔ اور اس دلیل کی بنا پر جو حشر ان کا ہوگا وہی تمہارا ہوگا۔ اس لیے فرما دیا اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ بنا لے اللہ کی ذات تمہارے خلاف واضح سند، اللہ کے پاس سند آ جائے اور پھر اللہ قیامت کے دن تمہارے اوپر عذاب نازل فرمائے۔ اس لیے آج ہی تمہارے پاس موقع ہے، تم بعد آ جاؤ۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق لوگ فی الدرک الاسفل، سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، من النار، دوزخ کے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا سے جانے کے بعد انسانوں کے لیے دو ٹھکانے بنائے، ایک کا نام جنت رکھا، ایک کا نام جہنم رکھا، ایک کا نام جنت رکھا، ایک کا نام دوزخ رکھا۔ دوزخ کے اللہ نے 7 طبقات بنائے، 7 طبقے ہیں دوزخ کے، اور جنت کے میرے اللہ نے 8 دروازے بنائے۔ دوزخ کے جو 7 طبقات ہیں ان میں سب سے پہلے طبقے کا نام ہے، اچھا ایک پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ جنت کے درجات شمار ہوتے ہیں۔
اور جہنم کے طبقات شمار ہوتے ہیں۔ تو درجات ہوتے ہیں، نیچے کھڑے ہونا تو اوپر کو چڑھتے چلے جائیں، یہ درجات ہیں، اور طبقات ہیں کہ جہاں کھڑے ہیں وہاں سے نیچے 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 گرتے جائیں، تنزلی کا شکار ہوتے جائیں، تو یہ طبقات ہیں۔ تو جہنم کے اندر جہاں کھڑے ہوں گے وہاں نیچے سے نیچے جائیں گے، جتنا زیادہ کفر ہوگا اتنا زیادہ نیچے سے نیچے جائے گا، اور جنت کے اندر جہاں ہوگا وہاں نیک اعمال جتنے ہوں گے وہاں اونچے سے اونچا درجہ ملے گا، یہ ہوگا۔ تو جہنم کے اندر، دوزخ کے اندر 7 طبقات ہیں۔ سب سے پہلے طبقے کا نام ہے جہنم، پہلا طبقہ جہنم ہے، اور یہ ملے گا اہل توحید کو، مسلمانوں کو۔ مسلمانوں نے دنیا میں رہتے ہوئے کوئی غلطیاں کر لیں، کوتاہیاں کر لیں، اللہ کی نافرمانیاں کر لیں، ان کی سزا بھگتنے کے لیے جب لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو یہ پہلا طبقہ ہوگا جہاں مسلمان جائیں گے۔ دوسرا طبقہ لظا، جہنم کا دوسرا طبقہ لظا، اس کے اندر یہودیوں کو داخل کیا جائے گا۔ جہنم کا تیسرا طبقہ حطمہ، اس میں عیسائیوں کو داخل کیا جائے گا۔ جہنم کا چوتھا طبقہ سعیر، اس کے اندر صابی لوگوں کو داخل کیا جائے گا۔ جہنم کا پانچواں طبقہ سقر، اس کے اندر مجوسیوں کو داخل کیا جائے گا۔ جہنم کا چھٹا طبقہ جحیم، اس کے اندر عرب کے مشرکین کو داخل کیا جائے گا۔ جہنم کا ساتواں اور آخری طبقہ حاویہ، اس کے اندر منافقین کو داخل کیا جائے گا۔ اب جو پہلا طبقہ ہے جس کا نام جہنم، اس کے بعد جو نچلا طبقہ ہے وہ اتنا خطرناک ہے جس کا نام لظا بتایا۔ یہ اتنا خطرناک ہے کہ اوپر والا طبقہ جو جہنم ہے یہ خود نیچے والے طبقے سے پناہ مانگ رہا ہے کہ اتنا خطرناک ہے یہ۔ اور پھر دوسرا طبقہ اور پہلا طبقہ یہ تیسرے طبقے سے پناہ مانگتے ہیں کہ اتنا خطرناک ہے۔ یوں چلتے چلتے سب سے خطرناک طبقہ وہ ہے جس کا نام حاویہ ہے، سورۃ القاریہ کے اندر آتا ہے حاویہ۔ وہاں پر منافقین کو ڈالا جائے گا، اور مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ لوہے کے صندوق ہوں گے، اس کے اندر بندوں کو بند کر دیا جائے گا۔ یہ لوہے کے آگ سے تپ رہے ہوں گے، آگ سے بالکل ریڈ ہو چکے ہوں گے صندوق، اس کے اندر ڈالا جائے گا اور ڈال کے صندوق کو بند کر دیا جائے گا، اور ارد گرد آگ ہوگی۔ یہ منافق کی سزا ہوگی، اور یہ منافق کو درجہ طبقہ دیا جائے گا۔ سب سے آخری طبقہ جو جہنم کا سب سے خطرناک ہوگا وہ حاویہ، وہاں پر ان منافقین کو ڈالا جائے گا۔ تو جہنم کے 7 طبقات میرے اللہ نے بنائے، جنت کے 8 دروازے میرے اللہ نے رکھے۔ سب سے پہلے دروازے کا نام ہے باب الصلاۃ، نماز پڑھنے والے باب الصلاۃ سے گزریں گے۔ باب الجہاد دوسرا دروازہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے باب الجہاد سے گزر کر جنت میں جائیں گے۔ تیسرا دروازہ باب الریان، روزہ رکھنے والے باب الریان سے گزر کر جنت میں جائیں گے۔ چوتھا دروازہ باب الصدقہ، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنے والے باب الصدقہ سے گزر کر جنت میں جائیں گے۔ پانچواں دروازہ باب الحج، حج کرنے والے باب الحج سے گزر کر جنت میں جائیں گے۔ چھٹا دروازہ باب الایمن، اللہ کی ذات پر توکل رکھنے والے، بھروسہ کرنے والے
یہ اس دروازے سے گزر کر جنت میں جائیں گے۔ 7واں دروازہ باب الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پی جانے والے، لوگوں کو معاف کر دینے والے، یہ لوگ اس دروازے سے گزر کر جنت میں جائیں گے۔ 8واں دروازہ باب الذکر، اور ایک روایت کے مطابق باب العلم، جو اللہ کا ذکر کرنے والے، جو علم سیکھنے سکھانے والے، وہ اس دروازے سے گزر کر جنت میں جائیں گے۔ یہاں میرے اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین سب سے نچلے درجے میں ہوں گے جہنم میں۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، ہرگز نہیں پائیں گے اپنے لیے کوئی مددگار، ان کے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ بندے جنہوں نے توبہ کر لی۔ دنیا کے اندر پہلے منافق تھے، مسلمانوں کو بھی پریشان کر رہے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی پریشانی کا سبب بنے ہوئے تھے، لیکن اللہ نے توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ فرمایا توبہ کر لی، وَأَصْلَحُوا، اپنی اصلاح بھی کر لی، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اللہ کو پکڑنے سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کر لیا، اللہ کی فرما برداری شروع کر دی، پھر مرتے دم تک نافرمانی نہیں کی۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور خالص کر لیا انہوں نے دینہم، اپنے دین کو، اپنے دینی اعمال کو، للہ، اللہ کے لیے۔ تھا منافق، توبہ کر گیا، اصلاح کر لی، اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لی، اپنے اعمال خالص اللہ کی رضا کے لیے کر لیے، اب اللہ اس کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، اللہ ڈگری دے رہے ہیں، اللہ سند جاری کر رہے ہیں۔ فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ وہی لوگ ہوں گے جن کا حشر مومنین کے ساتھ ہوگا۔ مومنین کون ہوں گے؟ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، 4 قسم کے درجات ہیں۔ نبیوں کے ساتھ کچھ لوگوں کا حشر ہوگا، صدیقین کے ساتھ کچھ لوگوں کا حشر ہوگا، شہداء کے ساتھ کچھ لوگوں کا حشر ہوگا، نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ کچھ لوگوں کا حشر ہوگا۔ یہ اپنے اپنے اعمال کے بلبوتے پر ہوگا، کس کے اعمال کیسے ہیں۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، ان قریب عطا کرے گا اللہ تعالیٰ مومنوں کو بہت بڑے بڑے درجے، اجرًا عظیما، بڑا ثواب عطا کرے گا۔ پارہ نمبر 5 کی آخری آیت، اور اللہ نے کیا بیان فرمایا، ذرا اسے آپ ترجمہ سن کے دیکھیں، انسان کا کلیجہ ہل جاتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کر، اور دنیا کے اندر گناہ کرنے والوں، دنیا کے اندر گناہوں کی مجلس میں ڈوب جانے والوں، دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والوں، عذاب کے مستحق بن رہے ہو۔ ایک سوال ہے اللہ کا تم سے، یہ تو بتاؤ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ کا تو کوئی فائدہ نہیں، اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ اگر اچھے اعمال کر لیے تو فائدہ بھی تمہارا، اگر برے اعمال کیے تو نقصان بھی تمہارا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ان شکرتم، اگر تم شکر کر گئے، وآمنتم، اور ایمان لے آئے، یقین کامل رکھ لیا، تو وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ کی ذات قدردان ہے، علیما، سب کچھ جاننے والی ذات ہے۔ شکر کا معنی ہوتا ہے قدردان، قدر پانے والا، جس کو کہتے ہیں نا وفادار، یہ شکر ہے۔ اب جو بندہ اللہ کی ذات کا شکر کرے گا، وہ گویا کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر پا رہا ہے، ان کو اپنے اوپر احسان سمجھ رہا ہے،
वफादारी का मुजाहरा कर रहा है कि ए अल्लाह, जैसे आपने प्यार के अंदर मुझे नेमतें दी, मैं इसी प्यार का जवाब और बदल दे रहा हूँ शुक्र करके, एहसान मान के। ये तो शुक्र वाला। और नाशुक्रा कौन है? सब कुछ खा लिया, पी लिया और बेवफा, दगाबाज, धोखेबाज बन के अल्लाह के सामने खड़ा हो गया और अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री अदा कर दी, नाशुक्री करना शुरू कर दी। तो जैसे एक इंसान अल्लाह की नेमतों की कदर पाता है वो शाकिर कहलाता है। ऐसे ही अल्लाह फरमाते हैं वकान अल्लाहु शाकिरन, बंदे तू भी शाकिर, उधर अल्लाह की ज़ात भी शाकिर, बंदा भी अल्लाह की नेमतों की कदर पहचानने वाला। जब कदर पहचान के अच्छे अमाल करता है, अल्लाह फरमाते हैं वकान अल्लाहु शाकिरन, अल्लाह भी कदर करता है फिर बंदे के अमाल के। आलिमा, अल्लाह सब कुछ जानने वाला है, अल्लाह को पता है कि बंदे ने क्या क्या अमाल किए। अल्लाह ताला हमें सही समझ नसीब फरमाए और अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलीना इल्लल बलागुल मुबीन।